الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد درس القرآن والحدیث الان درس القرآن والحدیث الان عن تنزیح صحبت الکفار والمنافقین و اہل البدع۔ آج کا درس قرآن درس حدیث کفار و مشرکین، منافقین اور بد مذہبوں کی صحبت سے بچنے کے بارے میں درس قرآن درس حدیث ہے۔ خلاق عالم جل شانہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اے قرآن کو پڑھنے والے اور سننے والے، اِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان تمہیں بھلا دے، فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھ۔ قرآن کو سننے والے اور پڑھنے والے، اگر شیطان تمہیں بھلا دے، اس سے معلوم ہوا کہ شیطان انسان کو بھلاتا ہے اور انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ کفار و مشرکین اور اہل بد مذہب بدعتیوں کی ساتھ بیٹھنے کی یہ ترغیب دلاتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اے قرآن کو پڑھنے اور سننے والے، اگر شیطان تمہیں بھلا دے، فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، تو جب یاد آ جائے تو یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ مت بیٹھ۔ ظالم قوم کون ہیں؟ قرآن نے ظالم کافروں کو بھی کہا اور ظلم کرنے والوں کو بھی ظالم کہا، منافقین کو بھی ظالم کہا گیا۔ تو اس کی تفسیر میں مولا جیمن رحمہ اللہ تفسیر احمدیہ میں اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کفار و مشرکین اور بد مذہب اہل بدعت جن کو کہتے ہیں، سب بد مذہب مراد ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کسی بد مذہب مشرک و کافر کے ساتھ مجالست کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ شیطان بھلاتا ہے، اور آدمی جب شیطان بھلا دے تو اللہ نے فرمایا جب یاد آ جائے تو پھر ایسے بد مذہبوں کفار و مشرکین اور اس کے علاوہ مسلمانوں میں جو بد مذہب فرقے ہیں جو گمراہی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، تو انسان کی ایمان کو تباہ و برباد کرتے ہیں، ان سے اجتناب کرو، ان سے ساتھ مت بیٹھو، اس لیے کہ یہ ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ تو صحبت کا اثر مؤثر ہے، جو جس صحبت میں بیٹھتا ہے اسی کا رنگ اس پہ پر ضرور چڑھتا ہے۔ اگر وہ اچھی صحبت ہوگی تو ٹھیک ہے، بد مذہب کی صحبت ہوگی تو اس کا دین ایمان دونوں تباہ و برباد ہوگا۔ اس لیے سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کی جنازہ پڑھنے کا حکم دیا، مگر بد مذہب کے ساتھ بیٹھنے، کھانے پینے اور پر جنازے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے کا بھی اس سے منع فرما دیا۔ کما رواہ المحدث الشہیر احمد بن حسین البیہقی فی سنن الکبریٰ، امام احمد بن حسین البیہقی نے سنن الکبریٰ میں نقل فرمایا، وابو داود و سلیمان بن اشعث السجستانی فی سننی، امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث السجستانی نے اپنی سنن میں نقل کیا، وعلی بن عمر الدارقطنی فی سنن، امام علی بن عمر الدارقطنی کے نام سے جو محدثین میں شمار ہوتے ہیں، اپنی سنن میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ واجبۃ علیکم علی کل مسلم مات، ارشاد فرمایا ہر مسلمان صحیح العقیدہ کی نماز جنازہ تم پر واجب ہے، لازم ہے کہ جب کسی کو موقع میسر ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تو یہ چونکہ مسلمان ہے، اس لیے آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماتا، جو مسلمان اسلام کی حالت میں مرے اور صحیح العقیدہ ہو، بد مذہب نہ ہو، ہر مسلمان کی نماز جنازہ تم پر واجب ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وضاحت فرمایا برن کانا او فاجرن، نیک و کار ہو یا بدکار ہو، نیک و کار ہو یا بدکار ہو، دونوں کی نماز جنازہ تم پہ لازم ہے۔
یہاں حدیث میں واضح کر دیا گیا کہ نیکوکار اور بدکار، یہ نیکی کرنا اور برائی کرنا یہ انسان کا ذاتی عمل ہے، اس کا تعلق اعمال سے ہے، ایمان سے نہیں ہے۔ اس لیے ہر صحیح العقیدہ چاہے وہ نیکوکار ہے یا بد مذہب ہے یا گناہ گار ہے یا فاسق و فاجر ہے، اس کی نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی۔ وہ اس لیے آگے حدیث میں فرمایا وَإِنْ عَامِلَ الْكَبَائِرَ، اگرچہ گناہ کبیرہ کیوں نہ کرتا رہا ہو، یعنی جس نے خودکشی بھی کر لی تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے خودکشی کرنے والوں کی نماز جنازے پڑھی ہیں، کیونکہ وَإِنْ عَامِلَ الْكَبَائِرَ حدیث میں فرمایا اگرچہ گناہ کبیرہ کیوں نہ کرتا رہا ہو، اس نے کیوں نہ کیے ہو، اور خودکشی کرنا شدید ترین گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ جو جس چیز سے اپنے آپ کو مارے گا، خودکشی کرے گا، قبر میں قیامت تک اسی شے سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا اور زندہ کیا جاتا رہے گا، مارتا رہے گا اور زندہ کیا جاتا ہے، یعنی اس کی یہ تکلیف اور عذاب قیامت تک اٹھائے جانے کے دن تک ہے، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اگرچہ یہ گناہ کبیرہ شدید ترین ہے، مگر وَإِنْ عَامِلَ الْكَبَائِرَ چونکہ حدیث میں فرمایا گیا لہذا خودکشی کرنے والی کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ لیکن جو پیچھے حدیث میں فرمایا برن کا نو فاجرن، نیکوکار ہو یا بدکار ہو، اس کی نماز جنازہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ تو یہاں نیکی اور برائی کا ذکر کیا گیا کہ اس کا نیکی کرنا ذاتی فعل ہے، برائی کرنا اس کا اپنا کام ہے، وہ جانے اور اللہ جانے، چاہے تو اس کی بخشش بلا حساب فرمائے، چاہے تو اس کو عذاب دے۔ لیکن بد مذہب کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ کافر و مشرکی اور مسلمانوں میں جو بد مذہب فرقے ہیں ان کی نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھی جائے گی کہ مسلم شریف حدیث اور دیگر حدیث صحیح میں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن مَرَضُوا، اگر وہ مریض بد مذہب مریض ہو جائیں، فَلَا تَعُودُوهُمْ، تو تم ان کی عیادت کو نہ جاؤ، وَإِن مَاتُوا، اور اگر وہ مر جائیں، فَلَا تَشْهَدُوا، تو تم ان کے جنازے میں شریک نہ ہو، وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، نہ ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھو، وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، اور نہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ ادھر لوگ کہتے ہیں جی کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، تو دوست نے عقائد بھی سیکھے ہیں، وہ عقائد منہ سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے بارے میں کیا بکواس ہے، سرکار کے بارے میں کیا بکواس ہے، صحابہ کرام کے بارے میں یا اہل بیت اطہار کے بارے میں شریعت کے کسی حکم کو جھٹلا رہا ہے، تو وہ دیکھا جائے گا کہ اس کی حالت کیا ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا اس کی عادت کو نہ جاؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھو، نہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اور آگے فرمایا ولا تو شاربون ولا تو ناکحون ولا تو آکلوہم، نہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، نہ اس کے ساتھ پیو، نہ ان کے ساتھ نکاح کرو۔ لوگ جہالت کی بنا سے قادیانیوں سے لوگ نکاح کیے ہوتے ہیں، حقیقت ہے، یہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، جہالت کہیں یا علمی بہت جہالت کی انتہا کہیں، یعنی انہوں نے قادیانیوں کے ساتھ نعوذ باللہ جو قطعی کافر ہیں ان کے ساتھ نکاح لوگوں نے روابط رکھے ہوئے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ولا تناکحوہم، ان کے بد مذہبوں کے ساتھ نکاح بھی نہ کرو۔ تو یہاں حدیث میں بالکل ڈیٹیل بتا دی گئی، لہذا اس حدیث کی یہ حدیث شرع ہے کہ فاسق و فاجر بشک ہو، صحیح العقیدہ ہے، اگرچہ گناہ کبیرہ کرتا رہا ہو، اگرچہ اس نے حتیٰ کہ خودکشی کر لی ہو، اگرچہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ لیکن بد مذہب بد عقیدہ شخص کوئی بھی ایسا ہوگا اہل سنت کے مذہب سے خارج، اس کی نہ نماز جنازہ میں شریک ہوئیں، نہ اس کے ساتھ بیٹھنا ہے، نہ اس کے ساتھ کھانا پینا ہے۔ اس لیے قرآن نے تنبیہ کر دی وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے قرآن کو پڑھنے اور سننے والے، اگر شیطان تمہیں بلا دے تو یاد آنے پر کافر و فاجر، مشرکین، منافقین اور بد مذہبوں کے ساتھ مت بیٹھ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں میں قرآن و سنت کے احکام کو سمجھ کے اور ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔